بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو قواعد و انشاء سے صفحہ نمبر 16، 17، 18 اور 19 کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس صفحہ نمبر 16 پر حروف کی اقسام ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے اور حرف ایسا کلمہ ہے جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا، لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی مصدر سے مشتق ہو، بلکہ اسم اور فعل کو ملاتا ہو لیکن اکیلا معنی نہ دے، جیسے میں، سے، تک، پر، لیے، اگر، جب، جو، اوپر، نیچے، کو، کا، کی، کے، لیکن، ارے، او، ہو وغیرہ۔ تو اسٹوڈینٹس نیچے حروف کی اقسام دی گئی ہیں، جن میں سے حروف جار ہے، حروف استفہام ہے، حروف شرط و جزا ہے، اور حروف عطف ہے، حرف اضافت ہے، اور حروف نفی ہیں، اور حروف ندا ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں لیکن اپنا کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ حروف استفہام کسی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف شرط اور جزا جو ہیں، حروف شرط کسی شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور حروف شرط کے بعد جواب میں حرف جزا استعمال ہوتے ہیں۔ حروف عطف جو ہیں وہ دو کلموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف اضافت دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ حروف نفی ایسے حروف ہیں جن سے انکار یا نفی ظاہر ہو، اور حروف ندا جو ہیں وہ پکارنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس آپ نے حروف کی اقسام اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھ لینی ہے، اور حروف کی پہچان کے لیے جو الفاظ جو حرف استعمال کیے جاتے ہیں فقرات میں، وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھ لینے ہیں۔ آگے ہے حروف اور ان کا استعمال۔ نیچے کچھ مشہور حروف کا فقرات میں استعمال بتایا گیا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آگے ہیں مشقی سوالات۔ حروف جار کیا ہوتے ہیں، مثالیں دے کر واضح کیجیے۔ یہ کویشچن آپ نے اگر حروف کی اقسام اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو آپ اس کو لکھ لیں گے۔ آگے ہے ذیل کے فقرات کو حروف جار اور حروف استفہام کی مدد سے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے میں نے بہت سمجھایا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسرا ہے اگر میں بیمار نہ ہوتا تو ضرور آ جاتا۔ تیسرا ہے جو ہی ہم گھر سے نکلے بارش شروع ہو گئی۔ چوتھا ہے اب تو آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ پانچواں ہے آپ کل کیوں اسکول نہیں آئے تھے۔ آگے ہے دوسرا کویشچن، مندرجہ ذیل بیانات درست ہیں یا غلط، نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے حرف وہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ کسی مصدر سے مشتق ہو، تو یہ درست ہے۔ حروف جار اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، درست ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں حروف شرط ہے، یہ غلط ہے کیونکہ جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں وہ حروف عطف ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے حروف نفی ایسے حروف ہیں جن سے انکار ظاہر ہو، تو یہ درست ہے۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، یہ بھی درست ہے۔ صفحہ نمبر 19 پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ کالم الف کے حروف میں حروف جارو، حروف عطف اور حروف شرط الگ الگ کر کے انہیں ان کے متعلقہ کالم میں لکھنا ہے۔ کب، کیسے، کیوں حروف استفہام ہیں، اگر، جب حروف شرط ہیں، مت، نہ، نہیں حروف نفی ہیں، پر جو ہے حرف جار ہے، اور کے جو ہے حرف عطف ہے، اندر حرف جار ہے، پھر حرف شرط ہے، کر حرف عطف ہے،
اور کے بھی حرف عطف ہے. تو یہ سارے جو جتنے بھی ہم نے پیجز آج پڑھے ہیں، صفحہ نمبر 16، 17، 18 اور 19، یہ سارے جو ہیں ان میں حروف کی اقسام ہی بیان ہوئی ہیں اور ان سے متعلقہ سوالات آپ سے حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آپ نے صفحہ نمبر 16، 17، 18 اور 19 یہ صفحات آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھنے ہیں، اور جہاں جہاں حل کرنے کے لیے جگہ ہے وہاں آپ نے ان سوالات کو حل بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.